بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم، کسی بھی دن تہجد کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا معجزہ، فوراً ہر حاجت پوری۔ محترم عزیزو، آج ہم آپ کو ایک ایسے روحانی عمل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کے بند دروازوں کو کھول سکتا ہے، جو آپ کی دعاؤں کو وہ قبولیت عطا کر سکتا ہے جس کے لیے آپ سالوں سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نام ہے، یا حی یا قیوم، جو زندگی دینے والا ہے اور جو قائم رکھنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور جس کے سوا کسی کو بقا حاصل نہیں۔ تہجد کا وقت وہ خاص گھڑیاں ہیں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف سکوت چھایا ہوتا ہے، اندھیروں میں چرند پرند خاموش ہوتے ہیں، لیکن وہ دل جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں جاگتا ہے، وہ دل اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی حاجتیں رکھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتے ہیں اور آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو رزق چاہے تاکہ میں اسے رزق عطا کروں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود آواز دے رہا ہو مجھ سے مانگو، تو پھر وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جو اس آواز پر لبیک کہہ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جائے، اپنے آنسو بہائے اور اپنے دل کی فریاد۔ رسول اللہ نے فرمایا، تہجد کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے اور یہ گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تہجد محض ایک نفل نماز نہیں بلکہ یہ گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ روحانی ترقی کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے اور یہ دل کے سکون کا سب سے پختہ ذریعہ ہے، جس کے ذریعے انسان دنیاوی پریشانیوں اور اخروی عذاب دونوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی دعا زمین سے اٹھتی ہے اور آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، فرشتے اس دعا کو اوپر لے جاتے ہیں اور اللہ اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ جو شخص تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر نور عطا کرتے ہیں، اس کے دل میں سکینت نازل کرتے ہیں، اس کی زندگی سے بے برکتی کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں اور اس پر اپنے خصوصی انعامات نازل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی عمل اللہ کے قریب کرنے والا ہے تو وہ تہجد ہے، اگر کوئی عمل دل کی سختیوں کو نرم کرنے والا ہے تو وہ تہجد ہے، اگر کوئی عمل رزق کے دروازے کھولنے والا ہے تو وہ تہجد ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب انسان دن بھر کی دوڑ دھوپ میں تھک جاتا ہے، مسائل کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، قرضوں کی فکر میں پریشان ہو جاتا ہے، بیماریوں کی شدت سے نڈھال ہو جاتا ہے اور دل ٹوٹنے لگتا ہے، تو ایسے میں تہجد وہ سہارا ہے جو اسے سنبھال لیتا ہے، وہ راستہ ہے جو اسے اللہ کے قریب لے آتا ہے، وہ ذریعہ ہے جو اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے تہجد مومن کا سب سے بڑا خزانہ ہے، تہجد وہ راز ہے جو ہر حاجت پوری کرنے والا ہے اور تہجد وہ در ہے جس سے دنیا و آخرت کامیابیاں ملتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ یہ الفاظ جب تہجد کے بعد پڑھے جائیں تو یہ دل کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، یہ انسان کے اعمال میں برکت ڈالتے ہیں، یہ اس کے رزق میں کشادگی کا سبب بنتے ہیں اور یہ اس کی حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ ان ناموں کو ذکر کی لڑی بنایا، اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات کو ان کے وسیلے سے آسان کیا۔ جو لوگ تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن کا شمار ممکن ہی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جنہیں دنیا والے معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے اتنا نواز دیتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت والے بن جاتے ہیں۔ تہجد گزار بندے پر سب سے پہلی رحمت یہ نازل ہوتی ہے کہ اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، دل کی سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، کینہ، بغض، حسد، نفرت دل سے نکل جاتی ہے اور ان کی جگہ نرمی، عاجزی اور محبت آ جاتی ہے۔ یہی وہ دل ہے جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ محترم عزیزو، دوسری رحمت یہ ہے کہ تہجد گزار کے چہرے پر ایک خاص نور اور چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نور ایسا نہیں جو دنیاوی لائٹ سے حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ وہ نور ہے جو اللہ کے قرب سے ملتا ہے۔ یہ نور ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن اسے دیکھتا ہے تو سکون پاتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور جب کوئی دشمن اسے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ یہ نورانی چہرہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے
کہ یہ بندہ رات کے اندھیروں میں اپنے رب کے حضور جھکا ہے اور اللہ نے اسے اپنے خاص کرم نوازی سے نواز دیا ہے۔ محترم عزیزو، تیسری رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اس گھر میں سکون نازل ہوتا ہے، اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اس گھر میں محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تہجد گزار کا گھر ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ گویا وہاں اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ پورے گھر والوں کو اپنی دعاؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ وہ برکت ہے جو دنیا کی دولت سے بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ محترم عزیزو، چوتھی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار کی دعاؤں کو قبولیت کا لباس عطا کرتے ہیں۔ اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اس کی فریاد کو اللہ رد نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتے ہیں جو عام بندوں کے لیے بند رہتے ہیں۔ یہ قبولیت کی وہ دولت ہے جس کی آرزو ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن یہ نصیب صرف انہی کو ہوتا ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، پانچویں رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں کشادگی عطا کرتے ہیں۔ وہ بندہ اگر تھوڑے بھی گزارا کرتا ہے تو اللہ اس کے تھوڑے کو زیادہ کر دیتے ہیں، اس کے کاروبار میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی روزی میں وسعت دے دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایسا سکون عطا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کا محتاج نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے لیے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ فرماتے تھے رزق کی کشادگی کا سب سے بڑا راز تہجد ہے۔ محترم عزیزو، چھٹی رحمت یہ کہ تہجد گزار کے لیے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکالنے کے راستے عطا کرتے ہیں۔ وہ بیماریوں میں گرا ہو تو شفا نصیب ہوتی ہے، وہ قرضوں میں مبتلا ہو تو ادائیگی کے سامان بن جاتے ہیں، وہ رشتوں کی الجھنوں میں پھنسا ہو تو اللہ اس کے لیے حل پیدا کر دیتے ہیں، وہ ہر اس مشکل سے باہر نکل آتا ہے جس میں دوسرے لوگ الجھ کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ محترم عزیز، تہجد گزار بندے کی یہ نشانی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر عجب اطمینان اور دل میں عجیب سکینت ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی شور شرابے کے باوجود پرسکون رہتا ہے۔ لوگ اس سے بات کر کے راحت محسوس کرتے ہیں، اس کے الفاظ میں تاثیر آ جاتی ہے، اس کے لہجے میں محبت آ جاتی ہے اور اس کے دل میں رحمت آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے جو صرف انہی کو ملتا ہے جو تہجد کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ محترم عزیزو، قیامت کا دن وہ دن ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن بہت بھاری ہوگا سوائے ان بندوں کے جنہیں اللہ اپنی رحمت سے آسانی عطا فرمائے گا۔ اس دن انسان اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچوں سب سے بھاگ رہا ہوگا۔ ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے کے قابل نہ ہوگا۔ لیکن انہی ہولناک اور خوفناک مناظر میں کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کے دلوں میں سکون ہوگا اور ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور جھکتے تھے، رات کے اندھیروں میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے۔ محترم عزیز، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو ایسی عزتیں عطا فرمائیں گے کہ فرشتے بھی رشک کریں گے۔ سب سے پہلی عزت یہ ہوگی، انہیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ جب سورج سر پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے تو یہ خوش نصیب بندے اللہ کے عرش کے نیچے ٹھنڈک اور سکون میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے رات کی ٹھنڈی ہوا میں اللہ کے سامنے سجدے کیے تھے۔ محترم عزیزو، دوسری عزت یہ ہوگی، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے شرمندگی سے جھکے ہوں گے، لیکن تہجد گزار بندوں کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے اور انہیں سب سے پہلے جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ محترم عزیزو، تیسری عزت یہ ہوگی، ان کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نفل عبادات کو بھی فرض کے برابر اجر عطا کریں گے اور ان کی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھا دی جائیں گی کہ وہ باقی لوگوں سے کہیں آگے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا اور ان کا مقام عام مسلمانوں سے بہت اونچا ہوگا۔ یہ وہ انعام ہے جو دنیا کی کسی محنت یا دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ محترم عزیزو، چوتھی عزت یہ ہوگی کہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر وہ اپنے گھر والوں یا دوستوں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور ان کے ذریعے دوسروں کو بھی جنت کی راہ دکھا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص عنایت ہے
جو صرف انہی بندوں کو ملے گی جو رات کے سناٹے میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ محترم عزیزو، پانچویں عزت یہ ہوگی، ان کو جنت میں خاص محلات عطا کیے جائیں گے۔ وہ محلات ایسے ہوں گے جن کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، جن کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوں گے، جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، اور جن کے باغات ایسے ہوں گے کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب کچھ اللہ صرف اس لیے عطا کرے گا کہ انہوں نے دنیا میں رات کی تنہائیوں میں صرف اللہ کو یاد کیا تھا۔ محترم عزیزو، چھٹی عزت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی محبت کی خوشخبری دے گا۔ اللہ ان سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں میرے لیے اپنی نیند قربان کی، اپنے آرام کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو دبایا، تو آج میں تجھے وہ سکون دیتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ اعلان سن کر وہ خوش نصیب بندے ایسی راحت میں چلے جائیں گے جس کا اندازہ دنیا کا کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ محترم عزیزو، ساتویں عزت یہ ہوگی، ان کا حساب بہت آسان ہوگا اور اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ دنیا میں جو چھوٹے بڑے گناہ ان سے سرزد ہوئے ہوں گے، اللہ ان کو ڈھانپ دے گا اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، کیونکہ انہوں نے تہجد کی وجہ سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ عزت ہے جو قیامت کے دن سب سے بڑی راحت بنے گی۔ محترم عزیزو، آپ ذرا سوچئے قیامت کا وہ دن جب ہر انسان اپنے گناہوں کی فکر میں گھبرا رہا ہوگا، ہر زبان گواہی دے رہی ہوگی، ہر ہاتھ اور پاؤں اپنے اعمال بیان کر رہے ہوں گے۔ اس دن تہجد گزار بندے سکون اور عزت میں ہوں گے۔ یہ وہی سکون ہے جس کی تیاری آج دنیا میں کرنی ہے، کیونکہ جو آج رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ٹھنڈک میں ہوگا۔ محترم عزیزو، تہجد کے بارے میں ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک نفل عبادت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی روحانی مشق ہے جو انسان کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے جو کسی اور عبادت سے آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ جب بندہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل کی بے قراری سکون میں بدل جاتی ہے۔ اور دن بھر کی پریشانیاں جو دماغ کو الجھا دیتی ہیں، وہ تہجد کی چند رکعتوں کے بعد ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہی سکون اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے جو تہجد گزاروں کے حصے میں آتی ہے۔ محترم عزیزو، ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ تہجد گزار بندہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ اس کا دل برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کی نگاہیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں، اس کی زبان سچائی کے قریب رہتی ہے اور اس کے قدم نیکی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ تہجد کی برکت سے اللہ اس پر اپنے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے دل میں خیر کے خیالات ڈالتے ہیں اور شر سے بچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ تہجد کا عادی ہو جائے وہ دھوکہ، فریب، جھوٹ اور ظلم جیسے برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، ایک اور بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار کی دعاؤں میں عجیب تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ وہ جب اپنے کسی بیمار کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس پر شفا نازل فرماتے ہیں۔ وہ جب اپنے کسی غم زدہ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو خوشی عطا کرتے ہیں، اور جب کسی بے روزگار کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جب اپنی اولاد کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ ان کی زندگیاں سنوار دیتے ہیں۔ یہ دعا کی تاثیر صرف تہجد گزار کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا سب سے اعلیٰ وقت ہے۔ محترم عزیزو، ایک اور رحمت یہ ہے کہ تہجد گزار بندے کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ مشکلات کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن تہجد گزار مشکلات کے سامنے سینہ تان کر کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو اللہ وہ قوت عطا کرتا ہے جو باقی انسانوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کے بڑے بڑے مجاہدین اور اولیاء تہجد گزار تھے۔ وہ دن میں دنیا کو بدلنے کا حوصلہ رکھتے تھے، کیونکہ راتوں کو اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ محترم عزیزو، ایک اور نشانی یہ کہ تہجد گزار کے گھر میں محبت اور الفت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، اولاد فرما بردار بننے لگتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور ایک عجیب سکون کا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ وہ گھر اگرچہ چھوٹا بھی ہو تو جنت کے نمونے کی طرح لگتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دنیا میں ہی جنت کا گلدستہ بن جائے تو تہجد کو اپنا معمول بنا لیں۔ ایک اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزار کو لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتے ہیں۔ جب وہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو لوگ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، جب وہ کسی مجلس میں آتا ہے تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس دنیاوی دولت زیادہ نہ بھی ہو، لیکن اللہ اس کی بات میں ایسی مٹھاس ڈال دیتے ہیں کہ لوگ اس کے قریب ہونا
پسند کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی وہ کرم نوازی ہے جو تہجد گزاروں کو نصیب ہوتی ہے۔ محترم عزیزو، ایک اور نشانی یہ کہ تہجد گزار کو بار بار نیکی کے مواقع نصیب ہوتے ہیں، اسے صدقہ دینے کا دل چاہتا ہے، اسے قرآن کی تلاوت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اسے مسجد کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق ملتی ہے، اور اس کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ سب وہ تبدیلیاں ہیں جو تہجد کے نور سے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی وہ رحمتیں ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ محترم عزیزو، اب ہم جانتے ہیں یا حی یا قیوم کا وہ بابرکت عمل جو کہ تہجد کے بعد ادا کرنے سے اللہ تعالی ہر حاجت کو فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ جو بندے پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے تہجد کی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں اور نفل مکمل کر کے تحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، اس وقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات سکون میں ڈوبی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اعلان فرما رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کروں، اور کوئی ہے جو رزق چاہے میں اسے عطا کروں۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اس لمحے کو ضائع نہ کریں۔ محترم عزیزو، اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اللہ پر کامل یقین اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے۔ درود پڑھنے کی اپنی خاص برکتیں ہیں۔ دنیاوی طور پر یہ دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ درود پاک کے ذریعے بندہ براہ راست اللہ کے قریب اور رحمت کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں۔ اللہ الصمد پڑھنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، غیب سے مدد آتی ہے، اور انسان کی حاجات آسانی سے پوری ہونے لگتی ہیں۔ یہ اسم مبارک اللہ کی بے نیازی اور بے پایہ قدرت کی پہچان ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پر یا انگلیوں پر پڑھیں۔ یہ اسماء مبارکہ پڑھنے والے کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں، فکر غم کو دور کر دیتے ہیں، اور حاجتیں منٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ تہجد کے وقت جب کوئی یا حی یا قیوم کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ اسماء اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اور زندہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں، لیکن دل سے پڑھیں۔ زبان کی حرکت کے ساتھ ساتھ دل کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، مشکلات کو آسان فرماتا ہے، تنگیوں کو دور کرتا ہے۔ استغفار بندے اور اللہ کے درمیان پل کا کام کرتا ہے، اور جس سے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ یہ پورا عمل درود کے حصار میں مکمل ہو جائے۔ درود ابتدا اور اختتام میں پڑھنے سے عمل کو مزید قبولیت ملتی ہے اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ برکت عمل مکمل کرنے کے بعد آپ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے، قرض کی کمی ہے، بیماری ہے، رزق میں تنگی ہے، اولاد نافرمان ہے، یا کوئی بھی دکھ درد ہے، تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں میں اور برکتوں سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، اور آپ کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر جائے گی۔ محترم عزیزو، یہ عمل یعنی تہجد کے بعد درود شریف پڑھنا، اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنا، یا حی یا قیوم کو 100 بار پڑھنا، استغفار کرنا، ایسا عظیم عمل ہے جس کے دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں اور روحانی برکتیں بھی لاتعداد ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کی زندگی سے غم اور پریشانی دور ہونے لگتی ہے، رزق میں برکت اور وسعت آتی ہے، گھر میں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے، دل سے خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اور چہرے پر نور اور وقار ظاہر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور عظمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی روحانی برکت یہ کہ یہ عمل دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے، اور بندہ غفلت سے بیداری کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ اپنی حکمت اور فضل سے انہیں قبولیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچاتا ہے۔ یہ عمل دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے، اور یہی تعلق دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے محترم عزیزو، آپ سے
پیار بھرے انداز میں گزارش ہے کہ اس عمل کو صرف وقتی نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر رات جب بھی اللہ توفیق دے تہجد کے وقت یا سکون کے کسی لمحے میں اس کو پڑھ لیں۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ آپ کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، سکون اور خوشیاں اترتی ہیں اور آپ کی دعائیں درجہ بدرجہ قبولیت پاتی ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کو برکتوں میں شامل ہو سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی مزید روحانی اور بابرکت ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، جیسے لکھیے یا رحمان اور ساتھ یہ بھی لکھ دیں میری زندگی کا سکون آپ کے نام کی برکت سے ہے، یا کریم اور ساتھ لکھ دیں آپ کی عطا ہی میری امید ہے۔ یہ لکھنا بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کے حق میں دعا بن جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، جو بھی ہمارے محترم عزیز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس عمل کو اپنا رہے ہیں، ان کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، ان کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ان کی دعاؤں کو قبولیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے اور ان کے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے ذکر سے بھر دے۔ آمین۔